بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2 حروف مرکبات۔ اس سبق میں حروف مرکبات آئیں گے، اور چونکہ تختی نمبر 1 ہمارے استاد محترم نے پڑھا بھی دیا تھا اور آپ لوگوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھا بھی دیا تھا، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے تختی نمبر 1 کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی لیا ہوگا اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھ بھی لیا ہوگا، کیونکہ اگر تختی نمبر 1 آپ لوگوں نے اچھی طرح سے نہیں پڑھا اور اس کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھا تو تختی نمبر 2 آپ کے لیے سخت ہوگا اور مشکل ہوگا، اور اگر تختی نمبر 1 آپ لوگوں نے پڑھ لیا اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا تو آپ لوگوں کے لیے تختی نمبر 2 بہت ہی آسان ہوگا اور بہت ہی سہل ہوگا۔ تو تختی نمبر 2 میں حروف مرکبات آئیں گے، کیونکہ تختی نمبر 1 میں حروف مفردات آئے تھے، اور آپ لوگوں کو ہمارے استاد محترم نے بتایا بھی تھا کہ جس طرح انگلش میں کچھ الگ الگ اکثر ہوتے ہیں جیسے اے بی سی، اسی طرح عربی میں بھی الگ الگ حروف ہوتے ہیں اور الگ الگ لفظ ہوتے ہیں۔ تو ان الگ الگ حروف کو اور ان الگ الگ لفظ کو حروف مفرد کہتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے پہلے سبق میں پڑھایا بھی تھا۔ حروف مفرد کا سبق تھا پہلا، اور یہ حروف مرکب کا سبق ہے دوسرا۔ تو حروف مفرد آپ لوگوں کے لیے پہلے بہت ضروری ہے کہ حروف مفرد کو جان لیا جائے اور حروف مفرد کو پہچان لیا جائے۔ اور حروف مرکب کہتے ہیں ان حرفوں کو جو ایک ساتھ مل کر آ رہے ہوں، 2 3 یا اس سے زیادہ، جیسے کہ انگلش میں بھی جب 2 3 یا کچھ اکثر کو ملا لیتے ہیں تو پورا ورڈ بن جاتا ہے، تو اسے پورا ورڈ کہتے ہیں۔ اسی طرح عربی میں بھی کچھ حروف مرکب ہوتے ہیں جو کہ الگ الگ حروف سے ملا کر بنتے ہیں۔ تو اس سبق میں حروف مرکبات آئیں گے، اگرچہ اس سبق میں حروف مفرد بھی آئیں گے، جیسا کہ پہلی ہی سطر میں الف ہے، لام ہے، یہ حروف مفرد ہے، لیکن اکثر اس سبق میں حروف مرکب آئیں گے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2 حروف مرکبات۔ الف، یہ دیکھو حروف مفرد ہے الف۔ لام، الف، یہ لام ہے اور یہ الف ہے، تو لام اور الف دونوں مل کر کیا بنے؟ لام الف۔ لام الف، با الف، یہ با کے ساتھ الف ملا ہوا ہے تو دونوں مل کر کیا بنے؟ با الف۔ لام الف، لام، لام الف، لام جیم، لام کے ساتھ جیم مل کر آیا تو دونوں مل کر کیا بنے؟ لام جیم۔ لام الف، با، لام با، با اور لام اور با تینوں مل کر ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں تو تینوں مل کر کیا بنیں گے؟ با لام با۔ کاف، کاف، کاف با، کاف اور با مل کر آئے ہوئے ہیں تو دونوں مل کر کیا بنے؟ کاف با۔ کاف با، یہاں بھی کاف اور با مل کر آئے ہوئے ہیں تو کیا بنے؟ کاف با۔ کاف الف، کاف الف، با، کاف تا، یہ با ہے اور یہ کاف ہے اور یہ تا ہے، تینوں مل کر ایک ساتھ آئے ہیں تو کیا بنا؟ با کاف تا۔ تا کاف سا، تا کاف سا، با تا سا نون یا با الف۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس سبق میں اکثر حروف مرکب آئیں گے لیکن حروف مفرد بھی آئیں گے، جیسا کہ اس پوری سطر میں حروف مفرد آئے ہوئے ہیں، اسے چھوڑ کر پوری ہی سطر میں حروف مفرد آئے ہوئے ہیں۔ نون الف، تا الف، یا الف، سا الف، با سین، یہ با ہے اور یہ سین ہے، اور ہمیں پہچان کس طرح کرنی ہے کہ یہ با ہے؟ کیونکہ با کے نیچے ہی ایک نقطہ ہوتا ہے، تو اس طرح ہم نے اسے پہچانا کہ یہ با ہے اور یہ سین ہے تو دونوں مل کر کیا بنے؟ با سین۔ یا سین، نون سین، تا سین، سا سین، سا کے اوپر 3 نقطے آتے ہیں تو چونکہ یہاں بھی 3 نقطے ہیں تو ہم نے اسے پہچانا کہ یہ سا ہے تو کیا بنے دونوں مل کر؟ سا سین۔ سا جیم، سا کے اوپر 3 نقطے اور جیم کے پیٹ میں 1 نقطہ تو دونوں مل کر کیا بنے؟ سا جیم۔ تا ہا،
تا के ऊपर दो नुक्ते और इसके साथ हा मिला हुआ है, तो दोनों मिलकर क्या बने, ता हा। नून खा, या हा, या हा, ये या है और ये इसके साथ हा मिला हुआ है, छोटी सी ये या है, इसके साथ हा मिला हुआ है, तो दोनों मिलकर क्या बने, या हा। बा जीम, बा के साथ जीम मिला हुआ है, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, बा जीम। या मीम, या के साथ मीम मिला हुआ है, बा मीम। नून मीम, ता मीम, सा मीम, बा या, या या, ये पहली या है, दो नुक्ते आए हुए हैं, इसके बाद भी या है, अगरचे इसके नीचे नुक्ते नहीं है लेकिन ये भी या है। नून या, ता या, सा या, नून बा लाम, ये नून है और ये बा है, फिर इसके साथ लाम है, तो तीनों मिलकर क्या बनेंगे, नून बा लाम। ता नून लाम, ये ता है, ये नून है और फिर इसके साथ लाम मिला हुआ है, तो तीनों मिलकर क्या बनेंगे, ता नून लाम। बा या लाम, या ता लाम, ता सा लाम, नून बा नून, ये नून है, ये बा है और ये नून है, तीनों मिलकर एक साथ आए, तो तीनों मिलकर क्या बने, नून बा नून। तो आज का हमारा सबक यहीं तक रहेगा। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके मालूम कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।